آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 36 سے لے کر اور 39 تک. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے تو یہ خود جانتے ہیں. اب کیا بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے، ایک جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ کفار کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا تھا آنے کا کہ قرآن سن کے ہم فلاں آیت کو کوٹ کریں باہر جا کے اور اس آیت کا مذاق اڑائیں، اور ایک گروپ میں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے باہر نکل کے، اور وہاں پہ جا کے کہتے تھے کہ آج تو آپ کو پتہ ہے یہ بات آئی ہے، آج یہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر مذاق اڑاتے تھے. جیسے آپ کو یاد ہے قرآن میں ہم نے ایک آیت کی تھی جس میں یہ آیا تھا کہ آج آپ کے اوپر جو آیت آئی تو اس میں کیا بات آپ کو پتہ چلی؟ باہر نکل کے پوچھ رہے تھے مسلمانوں سے نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا یہ جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، کیا بات کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا بتا رہے تھے، اللہ نے کیا فرمایا، اس طرح نا ایسے کوشچن کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے تو ہم تو ان سے پہلے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. تو اسی کے یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے کہ یہ ان میں سے یہ لالچ رکھتے ہیں کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ان اعمال کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ. بڑی ان کی غلط فہمی یہاں پہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور جو یہ بات آگے ہے نا کہ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا آگا پیچھا، ان کی تقدیر، ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں داخلہ، اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، یہ تو صرف ان کے خام خیالی ہے، یہ صرف ان کے دعوے ہیں، یہ صرف ان کی خوش فہمیاں ہیں. کافروں کا ظاہر یہاں ذکر ہے کہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک نے دنیا میں نفس کو پوجا اور لوگوں کی رضا کو، شہرت کو، نام و نمود کو انہوں نے ٹارگٹ بنا کر اپنی زندگی گزاری. ایک شخص ہے جس کی زندگی کا محور، پیوٹ، قبلہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، سنت کے طریقوں پہ عمل کرنا اور اتباع کرنا ہے. تو دونوں کا رزلٹ یا دونوں کا انجام سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے انہوں نے ایک کرائٹیریا اپنا بنا لیا نا کہ کیسے ممکن ہے آپ اور اس کو ایزی کر لیجئے کہ دو ٹرمز لے لیں، کافر اور مومن، اللہ کا نافرمان اور اللہ کا فرما بردار. دونوں کا انجام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کو اقربی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ تو اللہ کے انصاف سے بعید تر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اٹس امپاسبل، کہ ہو ہی نہیں سکتی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں جو بات ہے نا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہم اسے جانتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا، کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ماں ان مہین سے، جس کو قرآن نے بھی ایک ٹرم استعمال کی ہے. اور اس کو آپ یعنی اگر معنی دیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو تم یعنی تم اپنی نا پاسٹ میں جاؤ اور اپنی تم حقیقت دیکھو، تم ہو کیا، چند حقیر قطرے جو سپرم ہے اس سے تو تم پیدا کیے گئے ہو. تو یہ تکبر تمہیں زیب دیتا ہے کہ خود ساختہ طور پہ تم نے اپنا انجام بھی لکھ لیا، خود ہی تم نے سوچ لیا کہ میں اللہ کے کو بھی نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتا ہوں، رسولوں کو بھی جھٹلاتا رہتا ہوں، اور واہ بھائی میں تو جنت میں جانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہاری حقیقت جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تم چیز کیا ہو، تو اتنا تکبر جو ہے وہ تمہیں زیبا نہیں دیتا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں بتایا ہی جا رہا ہے، سب سے پہلے جو بات ہے وہ ذکر ہے، قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. تو اس کا جو ذکر ہے یہاں پر قسم کا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے نا یہاں پہ کہ مشرقوں اور مغربوں، مشرق مغرب نہیں ہے، پلورل میں آ رہا ہے. تو یہ ہم سورہ رحمان میں بھی بات اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ دیکھیں سورج جو ہے وہ ہر روز ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے نا، اس سے بھی پلورل ہو جاتا ہے. دوسرے الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی الگ سے نکلتا ہے، الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں مشرق اور مغرب بہت سارے ہیں، یعنی کہیں پہ سورج آپ دیکھیں نا، ہم رات ہو رہی ہے تو امریکہ میں صبح کے آرز ہیں یا کہیں اور کوئی اور وقت چل رہا ہے. کبھی یہاں پر آپ دیکھیں گرمی ہے تو کہیں پہ سردی ہے، کہیں سردی ہے تو گرمی، تمام چیزیں جو ہے وہ الگ الگ چل رہی ہیں نا. تو اس طرح سے پلورل میں بہت سارے جو ہے وہ سورج ہیں، یعنی نکل رہے ہیں کہیں پر، کہیں ڈوب رہے ہیں. تو یہ پلورل ہو گئی بات، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. اور یہاں پر آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کو حالانکہ آیت پڑھ کے لگ رہا ہوگا نا یہ کہا جا رہا ہے میں مالک کی قسم کھا رہا ہوں، لیکن مفسرین کا خیال یہاں یہی آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذات کی قسم یہاں پر کھائی ہے. اس کے بعد جو اگلی بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ کوئی بھی نئی مخلوق آباد کر دے. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے دوسری قوم کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو اور جب اللہ تعالیٰ اس چیز سے قادر ہے کہ دنیا میں وہ کوئی نئی مخلوق بنا دے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دوبارہ سے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ بھی ایک بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے اگلی بات میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی بےہودہ کھیل اور تماشوں میں مگن رہنے دو، یہ انہی چیزوں میں اپنی زندگی جو ہے گزارتے رہیں، اور ان کی جگہ ہم بہتر لوگ لے آئیں گے جیسے بات آ رہی ہے نا، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. کون سا وعدے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا. اب یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہاں دنیا میں آپ میجورٹی لوگوں کو دیکھیں، انہوں نے دنیا کو کیا سمجھا ہے؟ انجوائمنٹ کی جگہ، مزے کی جگہ، کھیل کود کی جگہ، فن ہے، فرولک ہے. بعض کے نصیب زندگی جو ہے وہ آپ دیکھیں، بعض آپ گھروں میں ماحول دیکھیں، صبح ہوتی ہے 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا، اس کے بعد شاپنگ پہ نکل گئے، پھر کسی کی شادیاں ہو رہی ہیں تو مہینوں اس کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی قریب کا ریلیشن بھی نہیں ہے، ان کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ جن گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں ذرا ان کے گھر میں آپ دیکھیں تیاریوں میں کہ دن رات اسی کاموں میں لگ رہے ہیں، کبھی مہندی، کبھی ڈھولکی، کبھی پارٹیز میں جانا آنا ہو رہا ہے، گوئنگ آؤٹ ہے، ویکیشنز ہیں، ڈائننگ آؤٹ ہے، باہر کھانا کھا رہے ہیں، بس اسی فن اور فرولک میں لگے ہوئے ہیں، بس یہی زندگی کا مقصد ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو تمہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ اپنی بےہودہ باتیں، یہاں پہ بےہودہ باتوں میں وہ چیز بھی آپشن ان کی ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی ہیں، گناہ کے کام بھی آ جاتے ہیں، سنس بھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کی بیکار ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی ہیں، یہ جو گانے، ناچ، فلمیں، یہ سب بھی چیزیں اور بھی گناہ کے کام. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کام ہے ان کا کرنے کا تو ان کو کرنے دیں، یہ یہی کرتی ہے. ہوپ لیس کیسز ہیں، یہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا جو دعوت تبلیغ کا کام ہے نا آپ جاری رکھیں اپنا کام، اور ان کا یہ چیز دیکھ کے آپ کا دل تھوڑا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنے منصب سے غافل ہو جائیں یا آپ بددل ہو جائیں کہ دیکھو لوگ تو مانتے ہی نہیں.
تو یہ بات آج بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ایک دائی کیا، آپ لوگ بھی جو الحمدللہ پڑھنے والے قرآن کے ہیں، تو آپ بھی جب اپنے معاشرے میں یا اپنے گھروں میں یا اپنے خاندانوں میں آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا خیر کی بات آگے پہنچاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہے نا، خاندان والے بھی بہت سی نہیں مانتے، آپ ان کو دیکھتے ہیں کڑتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں نا افسوس کے علاوہ۔ تو لیکن یہاں ہمیں بھی کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز سے مایوس ہو کے ان کو تبلیغ کرنا نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں بات آگے بتاتی رہنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ کسی اینٹی بایوٹک کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو انفیکشن ہے تو اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے گولی اینٹی بایوٹک کی کھلا دی۔ بچوں کو بعض دفعہ کھلاتے ہیں نا، بعض دفعہ ہسبینڈ کو کھلانی پڑتی ہے، ہوتے ہیں نا مرد بھی بعض دفعہ نہیں کھاتے تو ان کو منہ میں ڈال ڈال کے دوا دینی پڑتی ہے، ٹھیک؟ تو ہدایت اتنی آسان نہیں ہے نا، اگر یہ ہوتا تو بڑا آسان کام تھا، یہ ہوتا نا سارے جو پڑھانے قرآن پڑھانے والے اور عالم ہیں وہ کہتے ایک ایک 1 by 1 آئیے آپ، میں ہدایت کی گولی بنا کے آپ کے حلق میں ڈال دو، آپ پانی کے ساتھ پی لیں، ٹھیک ہے، ہدایت آپ کو مل گئی، کام ہو گیا آپ کا۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہے نا، تو بات یہی ہے کہ ہم کسی کے بھی حلق میں ہدایت کو نہیں انڈیل سکتے، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، اور یہی ہر دائی کو، ہر پیغام حق کو آگے پہنچانے والے کے لیے بھی یہ بات ہے کہ یہ تو بائی چوائس معاملہ ہے، ہدایت تو سننے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہدایت تو عمل، بات کو سننے کے بعد عمل کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس نے ہدایت کو کتنا اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کیا۔ بتانے والا تو بس ایک بات بتا دیتا ہے۔ دوسری جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اب جب اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اور یہ جو استھان کا ذکر ہے نا، یہ وہ جگہ تھی جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے عرب میں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بتوں کے جو پجاری تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو یہ تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے کہ کون سب سے پہلے ان کو بوسہ دیتا ہے، کس کرتا ہے ایز اپنے گاڈ کے، تو یہ ایک ان کا روٹین تھا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج یہ جو دوڑ دوڑ کے اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دن آنے والا ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح ہی سے دوڑیں گے جیسے یہ پاسٹ میں اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے۔ اور یہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا میدان، کہتے ہیں نا ٹڈی کی طرح جو ہے قبروں سے لوگ یوں کر کے نا نکلیں گے باہر، اور بس ان کو جیسے سمجھ یہ آئے گا بس بھاگتے رہو، آگے بھاگنا ہے، بھاگتے جانا ہے، میدان حشر وہ ہوگا، اور کہاں جانا ہے؟ پل صراط تک، خود ہی سے چلتے چلے جائیں گے، کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی، نیچرلی ان کو پتا ہوگا کیونکہ وہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی، آس پاس ادھر ادھر نہ دیکھنے کی مہلت ہوگی نہ کچھ، بس خود ہی چلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر دیکھیے کیا بتایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ ان کی نگاہیں، یہ انہی کا مشرکوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی۔ ظاہر ہے جب انسان کوئی غلط کام کر کے آتا ہے تو وہ آنکھیں نہیں ملا پاتا، بچہ جو ہے اگر کوئی غلط کام کرے، کوئی چیز توڑ کے آ جائے، کوئی ماں کا نقصان کر کے آ جائے، گاڑی کو ایکسیڈنٹ لگا کر آ جائے تو وہ نظریں چرا چرا کے کمرے میں چلا جاتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا، آنکھوں میں آنکھیں وہ ڈالتا ہے جس کو کوئی گلٹ نہیں ہوتی، وہ کھلے دل سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، یا کوئی بھی، میں تو یہاں مثال ماں اور بچے کی دے رہی ہوں، کوئی بھی گلٹی انسان جو ہے وہ کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کی بات نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا باس ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہاں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ اتنے گناہوں کا عذاب اپنے اوپر لاد کر یہ لوگ آئیں گے کہ ذلت کے ساتھ ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی، خوف سے بھی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی کہ کس طرح فیس کریں، کیسے فرشتوں کو دیکھیں۔ یہ تو وہی دن تھا جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کیونکہ دیکھیں آگے کیا بات بتا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس سے ان کا وعدہ کیا گیا تھا، ان سے کہاں کیا گیا تھا؟ رسولوں کی زبانی ان کو وعدہ کیا گیا، آسمانی کتب ان کے پاس آئیں جس میں وعدہ کیا گیا، قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا، قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کی حقیقت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، کیا بات ان کو نہیں بتائی گئی؟ سب کچھ پتا تھا۔ تو اب سوائے شرمندگی کے اور ان کے پاس ہے کیا جو اللہ کو سامنے پیش کریں؟ الحمدللہ یہ مکمل بھی ہے۔